پتوں پر جمی ریت۔ میرے محل میں 60 افراد ملازم تھے۔ یہ میرا ذاتی اسٹاف تھا۔ یہ لوگ ہر وقت میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے، لیکن اب کوہنا سال خاتون نے ٹھنڈی سانس بھری، ٹیشو پیپر سے آنکھیں پونچھی اور گلوگیر آواز میں بولی، اب میرے پاس صرف 2 ملازم ہیں۔ ایک عورت میرے لیے کھانا بناتی ہے اور دوسرا ڈرائیور ہے۔ زندگی انتہائی مشکل ہے، ہاتھ تنگ رہتا ہے، بعض اوقات دوستوں سے بھی رقم مانگنا پڑتی ہے۔ یہ ایران کے سابق شاہ رضا پہلوی کی ملکہ فرح کے خیالات ہیں۔ فرح دیبا نے پچھلے ہفتے نیو یارک ٹائمز کے ڈیبورا سولومن کو انٹرویو دیا۔ فرح پہلوی سن 1989 میں ایرانی انقلاب کے وقت شاہ کے ساتھ امریکہ فرار ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ شاہ کے ساتھ ماری پھرتی رہی۔ یہ دونوں گرتے پڑتے کسی ملک میں داخل ہوتے، وہاں سے انہیں چند دنوں میں نکل جانے کا حکم ملتا۔ وہ کسی دوسرے دوست کی چوکھٹ پر آ گرتے، وہ بھی انہیں جلد ہی چلتا کر دیتا۔ ان کی بادشاہت چھن چکی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا پیسہ ضبط ہو چکا تھا۔ دشمن ملک ان کا پیچھا کر رہے تھے اور امریکہ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک قسم پرسی اور خود ترسی تھی جس میں شاہ نے قاہرہ میں سن 1980 میں دم توڑ دیا۔ اسے اسی مکان کے صحن میں چپ چاپ دفن کر دیا گیا، جس کے بعد فرح آزاد ہو گئی۔ وہ مصر سے امریکہ آ گئی اور پچھلے کئی برسوں سے امریکہ میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے یہ کئی برس ان زیورات کے بل بوتے پر گزار دیے جو وہ تہران سے ساتھ لائی تھی۔ یہ ایک ایسی خاتون کی درد بھری کہانی ہے جو 20 برس تک تیل کی دولت سے مالا مال ایک جدید اور شاندار ملک کی خاتون اول رہی۔ یہ خاتون ایک ایسے بادشاہ کی بیوی تھی جس کے ایک اشارے سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، جس کے خاوند نے ایک روز ایرانی شہنشاہیت کا 2500 سالہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ ماہرین نے تاریخ کی کتابیں کھنگالیں تو معلوم ہوا ایران میں بادشاہت کو ابھی فقط 1415 سال گزرے ہیں۔ جب شاہ کو اس صورتحال سے مطلع کیا گیا تو اس نے کیلنڈر کو 1035 برس آگے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور دلچسپ بات ملاحظہ کیجئے، کیلنڈر واقعی آگے کر دیا گیا۔ شاہ نے ایک روز اپنے وزیر دربار امیر عباس حویدہ سے وقت پوچھا۔ اس نے جواب دیا 6 بجے ہیں۔ شاہ نے مجلس شورا کے صدر مہندس ریاضی سے پوچھا، اس نے بھی عرض کیا 6 بجے ہیں۔ شاہ نے اپنی گھڑی اتاری اور غصے سے بولا، یہ بدبخت 5 بجا رہی ہے۔ شاہ نے ٹائم درست کرنے کے لیے ناب کو چٹکی میں دبایا تو امیر عباس حویدہ چلایا، قربانت شوم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کو گھڑی درست کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ آپ اس کو یہیں رہنے دیں۔ ہم 35 ملین عوام اپنی اپنی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ جس کے ایک وزیر اعظم منوچہر اقبال نے بھری پارلیمنٹ میں کہا، میں شہنشاہ کا نوکر نہیں بلکہ چاکر یعنی گھوڑوں کی خدمت کرنے والا ہوں، جو لوگوں کو اپنے پیش لفظ اور 10 تختوں والا قرآن مجید پیش کرتا تھا۔ جس نے ایک آرڈر کیا اور ایران میں موجود 44,000 امریکیوں کو سفارتکاروں کا درجہ مل گیا، جس نے سرکاری سطح پر 2 مردوں کی آپس میں شادی کرائی اور دعوت ولیمہ میں تمام فوجی جرنیلوں، بیوروکریٹس اور وزراء نے شرکت کی، جس نے ایک حکم جاری کیا اور ایران میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگ گئی، اور جو دربار میں آتا تھا
تو قصیدہ گو کہتے تھے جو کچھ آپ نے عوام کے لیے کیا اتنا کچھ ایران کے سارے شہنشاہوں نے 2500 سال میں نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 120 سال کی عمر عطا کرے۔ لیکن یہ شہنشاہ 71 برس کی عمر میں قاہرہ کے ایک معمولی گھر میں اس طرح فوت ہوا کہ اس کے سرہانے کوئی طبیب تھا اور نہ ہی سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی قاری۔ اس ویرانے میں فقط فرحدیبا کی سسکیاں اور شاہ کی شہنشاہیت کی بوسیدہ یادیں۔ اس بے مراد بادشاہ کو جنازہ تک نصیب نہ ہوا، صرف 2-4 بندے تھے جنہوں نے مکان کے صحن میں اسے دفن کیا اور دعا کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ آج بادشاہ کی نعش بچانے کے لیے اس مکان کے باہر مسلح گارڈز کھڑے رہتے ہیں، جبکہ اندر اندھیرے مزار پر کوئی چراغ جلتا ہے اور نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور رہی ایران کی آخری ملکہ تو وہ کئی برس سے زیور بیچ بیچ کر گزارا کر رہی ہے، اپنا ٹوائلٹ خود دھوتی ہے، مارکیٹ سے اپنا سودا خود لاتی ہے، خادمہ چھٹی پر چلی جائے تو اسے اپنا کھانا بھی خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ شام آتی ہے تو فرحدیبا پہلوی پر یاسیت کے لمبے دورے پڑتے ہیں۔ وہ بے تحاشا شراب پیتی ہے اور دیواروں کو خادم سمجھ کر حکم جاری کرتی ہے، لیکن افسوس جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو دیواریں بھی اپنا سایہ واپس نگل لیتی ہیں۔ قرۂ ازبر تاریخ اقوام عالم میں محمد رضا شاہ پہلوی جیسے بادشاہ اور فرحدیبا جیسی کتنی ملکائیں گزری ہیں۔ کتنے لوگ تھے جنہیں اپنے اختیار پر مان تھا، جو سورج کو بجھ جانے اور ہواؤں کو ٹھہر جانے کا حکم دیتے تھے، جو خود کو مقدر ساز سمجھتے تھے اور جو لوگوں کو سانسیں بھی گن گن کر دیتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ تمام ملکائیں اور یہ سارے بادشاہ کشکول بن کر گلی گلی پھرے، ایک ایک سانس اور ایک ایک لقمے کو ترستے ہوئے اس عارضی جہان سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ انسانی کا کمال ہے، یہ پرانے بادشاہوں کی نعشوں پر کھڑا ہو کر تاج پہنتا ہے اور پھر یہ گمان کرتا ہے اور اس کا اقتدار قیامت تک جاری رہے گا۔ میں ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ کی گھڑی ذرا سی کھول کر دیکھیں۔ جس دنیا پر شاہ ایران کا اقتدار قائم نہ رہا، اس صفحہ ہستی پر آپ کا اختیار کتنی دیر رہے گا؟ آخر خشک پتوں پر جمی ریت کتنی دیر قائم رہتی ہے؟ آخر صحرا میں گرے اولوں کی زندگی